یا اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تو بات چل رہی ہے کہ بچوں کو جنت کیسے ملتی ہے۔ تو بات چلی تھی کہ ماں باپ کی خدمت سے، ماں باپ کی فرما برداری سے، ماں باپ کی خوشی سے کیا ملتی ہے؟ جنت ملتی ہے۔ تو شریعت نے کہا ہے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ اس کا پیشاب پاخانہ دھوتے ہیں اور اس کو کبھی اف تک نہیں کہتے، کبھی اس کو اف تک نہیں کہتے۔ اسی طرح ماں باپ کے بڑھاپے میں اگر بچوں کو ماں باپ کا استنجا، ماں باپ کا پیشاب پاخانہ بھی صاف کرنا پڑے تو وہ بچے کرنا ہے، وہ بچے کرنا ہے، ان کو اف تک نہیں کہنا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تو انہیں اف تک نہ کہو۔ بچوں سے اللہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو اف یعنی کہتے نہیں اکثر ایسا، ان کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔ جھڑک جاتی نہیں، کبھی جھڑکا دی ماں باپ کو۔ کتنے بار بولنا سنا نیند سے اٹھانا کو، کتنے بار بولنا سنا میرا فون چھیونا کو، کتنے بار بولنا سنا میں جھاڑتی نہیں، کتنے بار بولنا میں کھاتا نہیں۔ جھڑکنا یعنی غصہ ہو جانا، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو۔ ماں باپ سے کیا کرو؟ عزت کے ساتھ بات کیا کرو۔ ماں ہے بھائی وہ، باپ ہے بھائی وہ۔ اس لیے جو لوگ اب تک ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکے ان کو چاہیے کہ اس گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر لیا کریں۔ اولڈ ایج ہوم میں دیکھنے کا موقع ملا کہ بوڑھی ماں بوڑھے باپ کا استنجا صاف کر رہی تھی، یعنی بیوی شوہر کا استنجا صاف کر رہی تھی، ہاتھ ہدر رہی باپ، وہ پورا استنجا بھی صاف کرنے ہو رہا ہے، اس کا ہاتھ ہدر رہا ہے، اور لوگ ہاں کام کرنے والے بھی اتنا پکڑا لیتے نہیں، بعض جگہ ہی لا ماشاءاللہ پکڑا لیتے، لیکن بعض جگہ چھوڑ ہی ڈالتی، بوڑھے ماں باپ بوڑھے لوگوں کو چھوڑ ڈالتی، انہوں سے اپنی اپنی محنت پڑھ لینا، ان کو اٹھانے ہوتا نہیں، پاک کرنے ہوتا نہیں، آنکھوں میں سے آنسو آ گئے دیکھ ڈال۔ تو بچے مطمئن ہو گئے کہ میرے ماں باپ کو میں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا تو اب میں مطمئن ہوں۔ ارے نہیں، تیرا بچہ دیکھ رہا تجھے، دادا کو دکان چھوڑ کر آیا، تیری بچی دیکھ رہی ہے تجھے کہ دادا اور دادی کو دکان چھوڑ کر آیا۔ پوچھتی بچے باقاعدہ ابو دادا کہاں تھا، ابو دادی کہاں؟ بیٹا ان کو ہاسٹل میں چھوڑ کر آ گئے۔ ٹھیک ہے، وہ سن لیے خاموش ہو جاتی۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ مجبور ہو جاتی اور آپ کے بچے آپ کو لے لا چھوڑ کر جاتی، آپ روتی تو آپ کو وہی جواب ملتا، آپ تمہارا امی ابا کی عزت کیسا کریں؟ ہمیں بھی ہمارا امی ابا کے ساتھ ویسا کرتے ہوتا ہی ہے۔ اللہ خود بول دیے کہ ماں باپ کی سزا ستانے کی کہاں مل جاتی ہے؟ دنیا میں مل جاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک قصہ ہے، ذرا توجہ سے سنیے۔ ایک نوجوان صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ، نوجوان صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آ گیا، مگر جان نہیں نکل رہی تھی، بہت دیر ہو گئی تھی، بہت دیر، بہت تڑپ رہے تھے۔ جان کنی کا عالم طاری ہے۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کیا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو بتایا گیا جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے، اس کا باپ تو نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ان کی ماں ان سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ کہا گیا کہ کچھ ایسی ایسی باتیں ہیں، ماں باپ اور یعنی بیٹے اور ماں کے بیچ میں کچھ باتیں چلی ہیں حضور، جن کی وجہ سے ماں ان سے ناراض ہو گئی ہے اور ان کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو یہ کہلوا کر بھیجا کہ آپ آ سکتی ہیں تو آئیں نہ، ورنہ میں ہی آؤں کیا؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے نبی کا ایک اخلاص، ہمارے نبی کے اخلاق تھے کہ بڑوں کی عزت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلوا کر بھیجے تو آپ آنا چاہیں تو خوشی سے آپ آ سکتے ہیں، ورنہ میں ہی آ سکتا ہوں، کیونکہ تو کام بہت ضروری ہے، کسی بھی طرح ہونا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ حضور آپ کے ہم غلام ہیں، ہم ہی آئیں گے، حضور میں آؤں گی۔ تو ماں چلتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی، بوڑھی ماں چلتی ہوئی آئی، چل کر آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کی تلخیوں کو معاف کر دو۔ آپ کا بیٹا؟ ہاں میں حضور میرا بیٹا اچھا ہے، تہجد کا پابند ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، لیکن بیوی کی بات سن کر مجھ سے کبھی بھی جھگڑتا رہتا ہے، تو اس کی چند تلخیاں ہیں جو مجھے پسند نہیں ہیں، جو مجھے پسند نہیں ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاف کر دو. تو بوڑھی ماں کہنے لگی میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اسے معاف کروں. جب اس نے یہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلا کر بلا کر کہا کہ بلال لکڑیاں جماؤ اور اس علقمہ کو کیا کرو لکڑیوں میں رکھ کر جلا ڈالو. تو ماں ہوتی ہے کیوں جلاتی؟ کہ لگے اگر آپ معاف نہیں کیے تو اللہ جلاتا ہے، اس سے پہلے میں ہی جلا دیتا ہوں. تو ماں ہوتی ہے. دل مچلنے لگا، تڑپنے لگی، رونے لگی، گڑگڑا کر کہنے لگی نہیں حضور ایسا مت کرو، میرے بچے کو زندہ مت جلاؤ آگ میں میرے بیٹے کیا کرتی ہوں دل سے معاف کرتی ہوں. یہ کہنا تھا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے فوراً کلمہ نکلا اور فوراً اللہ کے حوالے اپنی جان سپر کر دی. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابی. بولنا بھی اچھا نہیں لیکن کیا کریں، حدیث ہے بولنا پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی یہ کیفیت ہے تو میری اور آپ کی کیا کیفیت ہے جو ماؤں کو تکلیف دے کر ان کے دلاں توڑ کر چھوڑ ڈالے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنازے پر اعلان فرمایا کہ جو شخص اعلان کرے ہمارا نبی، جو شخص اپنی ماں کو تکلیف پہنچائے اس پر اللہ کی لعنت، یعنی اللہ کی بد دعا، فرشتوں کی بد دعا، اب سب لوگوں کی لعنت ہوگی. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایسے بندے کے نہ فرض قبول ہوں گے نہ نفل قبول ہوں گے. جو ماؤں کو ستاتی نہیں ان پر اللہ کی بد دعا. بھائی ارے لوگوں کی بد دعا سر کچھ ہمارا جسم کانپنے لگتا ہے. کوئی گلی میں کھڑا ہو جائے، کوئی گھر میں آ جائے، کوئی بیوہ عورت، کوئی چھوٹا بچہ یہ کہہ کر چلا جائے تم غارت ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، تم یہ ہو جاؤ، تم وہ ہو جاؤ، بول کر چلے گئے تو بے چینی بے قراری شروع ہو جاتی ہے. یہاں تو اللہ کی لعنت، کوئی روک نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کی لعنت کو روکنے کے لیے. فرشتوں کی لعنت، پاک ہیں فرشتے، گناہوں سے پاک ہیں، لگ جاتی. لوگوں کی لعنت، اور یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس کے نہ فرض قبول ہوں گے نہ نفل قبول ہوں گے. بہت تاکید کری ہمارا نبی، بہت تاکید کری ماں باپ کے بارے میں. رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، کہ اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. شریعت نے اس بات پر تو زور دیا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کا حکم مانیں. نہیں، شریعت کہتی ہے بچوں سے کہ اپنے ماں باپ کا کیا کرو، حکم مانو اور ان کی نافرمانی سے بچو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ شریعت کے خلاف کام کرو بول رہی تو یہاں ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا نماز چھوڑ دے، یہاں نہیں ماننا ماں کی بات. ماں کہتی ہے کہ بیٹا داڑھی نکال دے، یہاں ماننے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ضد نہیں کرنا، حکمت سے سمجھانا. آپ داڑھی کی فضیلت سنیں، آپ بیان سنیں، آپ بزرگوں کی باتیں سنیں، کچھ فائدہ ہوا چلو مان لیں گے. لیکن آپ کی امی تو نہیں سنے نہ بیان آتا. آپ سن کو سدھر گئے بھائی، آپ عمل والے ہو گئے الحمدللہ، اللہ آپ کو قبول کرے. لیکن ضد کر نہیں سکا. ماں باپ کو دین کے ماحول میں لانے کی کوشش کرنا، پیار سے سمجھانا، محبت سے سمجھانا، فوراً فتویٰ ڈالنا نہیں. تمہیں نبی کی سنت کو نکالو بول رہی، اللہ چھوڑتا کیا تم نہ چپ کے انہیں بولتی جا نکال کا جملہ وہ چھوٹا. تو یہاں داڑھی کی بے ادبی، نبی کی بات کی بے ادبی، اللہ کو غصہ آتا. کتنے چیزوں کا مرتکب ہو گئے. وہ ہمیں محبت سے سمجھاتے رہے، انہوں سمجھتے نہیں رہے، ہمارا کام ہمیں کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، انہوں مار. میں بولا نہیں، حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ باپ گالیاں دیتے تو سنتے، پھر رات میں باپ کو کیا کرتے، تیل لگاتے، کنگھی کرتے. تو جنت میں گھر ملا صرف کس کی وجہ سے؟ بیٹے کی وجہ سے. حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے عمل کی وجہ سے ان کے ابا کو جنت میں گھر ملا. اس لیے ہمارا کام ہمیں کرتے رہنا. شریعت کے خلاف اگر کوئی کام کرو بولے تو ہرگز نہیں کرنا. اس کام میں صرف اللہ کی سنت. اسی لیے حضرت امی عائشہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے تھے کہ دیکھو ایک اللہ کی بات ہے، ایک لوگوں کی بات ہے. جب بھی یہ ٹکر ہو جائے تو اللہ کی سننا، لوگوں کی نہ سننا. اگر تمہیں لوگوں کی سنے تو اللہ لوگوں میں لگا چھوڑ دیتا. یعنی دیکھو شادیوں میں دیکھو سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتی. بعض نے بولتے رہتی یہ میٹھا پکاؤ، بعض نے بولتی کیمرہ رکھو، بعض نے بولتی پھولا، بعض نے بولتی یہ، بعض نے بولتی وہ. ہر چیز کر ڈالتی. کس سے بھی دل نہیں دکھنا آپ کو. کوئی بھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ میرے سے ناراض ہو گیا، میں اللہ کو کیسے خوش کروں. اب انہیں سب کو خوش کرنے میں لگ جاتا. اب اللہ کی شان، شادی ہو گئی، اللہ کی شان، کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، بچی آ گئی، بچہ چھوڑ ڈالیا. اب رشتہ داروں کو بلاؤ، کوئی
ही नहीं आता, तुम्हारे बच्चे तुम्हें देख ले भाई हम ना बहुत सारे काम आएंगे। ऐसे लोगों के वास्ते क्या हम अल्लाह को नाराज करें? अम्मी आयशा फरमाती हैं कि लोगों को खुश करने की कोशिश करे तो अल्लाह लोगों में लगा छोड़ देता तुम्हें, यानी हमेशा उनको खुश करने की फिक्र रहती है तुम्हें। अगर तुम्हें अल्लाह को खुश कर डाले, लोग तुम्हारे से नाराज हो गए, घबराओ ना को, इसलिए कि लोगों के दिल किसके कब्जे में? अल्लाह के कब्जे में। जो लोग तुम्हारे से नाराज हुए थे नहीं, अल्लाह उन्हीं लोगों को बदला छोड़ डालता, तुम्हारे ऊपर मोहब्बत डाल के छोड़ देता। जैसा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जुलेखा गुनाह के खिलाफ ये करी थी, गुनाह खुद रगबत कर को, गुनाह की तरफ खुद बुला को, क्या पलट को बैठ गई कि खुद गुनाह कौन करे? यूसुफ करे, मेरे से क्या भी गुनाश नहीं। बादशाह शोहर के सामने, सबके सामने यही तस्दीक करी, लेकिन अल्लाह की शान तन दिनों के बाद क्या हुआ? वही जुलेखा कहने लगी कि यूसुफ की कोई गलती नहीं, सब करने वाली मैं ही थी। तो अल्लाह ऐसा कराती, मजबूर कराती अल्लाह। इसलिए शरीयत के खिलाफ कामों का अगर माँ बाप हुक्म दे तो हरगिज सुनने की जरूरत नहीं, हिकमत से समझा लेना, प्यार से समझा लेना, जुल्म नहीं करना, जोर नहीं करना, उनकी गुस्ताखी नहीं करना, उनकी बेअदबी नहीं करना, अपना काम हमें करते रहना, नमाजों की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी में। शरीयत के खिलाफ कामों का हुक्म देना शुरू कर दे और कहे कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। इसलिए हदीस में है कि ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। अल्लाह की नाफरमानी कर को मखलूक की बात सुनकर चलना क्या भी ज़रूरी है? नहीं है। अल्लाह की इताअत करो, मखलूक की होना नाफरमानी करो। घबराओ ना कहेगा तो सबके दिल उसके कब्जे में चीज़ हो, उन्हें खुश कराता है इंशाअल्लाह। चुनांचे जो माँ बाप बच्चों को शरीयत के खिलाफ कामों का हुक्म देते हैं वो गोया इस मकाम से खुद गिर जाती, माँ बाप खुद गिर जाती इस मकाम से, जब उन्हें शरीयत के खिलाफ काम करो बोलती बच्चों को। इसलिए शरीयत के मामले में वालिदैन की खूब इताअत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनका दिल खुश कीजिए। एक नौजवान बच्चे का किस्सा हमने सुना बाकायदा बुजुर्गों से कि एक नौजवान बच्चा आया, अल्लाह के रास्ते में जाकर आया, दाढ़ी रखा था, बहुत अच्छा भी था, तो माँ बाप पीछे पड़ गए उसके कि क्या कर रहे, दाढ़ी निकाल, क्या उम्र है तेरी? सब बोलती बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, शादी के बाद रखने। तो वो नौजवान माँ बाप के जुल्म से क्या करे, दाढ़ी निकाल दी, अल्लाह की शान मौत आ गई उसे, छोटी उम्र में मौत आ गई। बाप उसके सामने बैठकर रोने लगा और कहने लगा कि बेटा तुझे इतनी छोटी उम्र है, मुझे मालूम होती तो मैं तुझे कभी भी तेरे चेहरे से नबी की सुन्नत को ना निकालता। अब अफसोस करो कि क्या फायदा, बेटा मर भी गया, नबी की सुन्नत को निकालने का गुनाह भी आपको मिल गया। तो सिर्फ दाढ़ी नहीं बोल रहा मैं कि दाढ़ी छोड़ दो, दाढ़ी वाजिब है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत है, ये तो गुनाह होता ही है निकालने से। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे, जुब्बा पहनने नहीं देते, टोपियां पहनने नहीं देते, अच्छे काम करने नहीं देते। ऐसा पूरी दुनिया में इस माहौल है, सिर्फ एक जगह को नहीं, हर जगह इस माहौल है। बच्चा नमाज में वक्त ज्यादा लगाया तो भी मुसीबत, बच्चा नमाज नहीं गया तो भी मुसीबत। एक बच्चा आया है नमाजों में वक्त ज्यादा लगा रहा है, उसे रोक 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 नमाजी से रोक डालती, फिर उन्हें नमाज से रुक जा कोई इतना गुनहगार बन जाता है। अब खुद माँ बाप रोती कि अभी ने अल्लाह से दूर हो गया ना। बिगाड़ना भी हमारे हाथ में है, सुधारना भी है हमारे हाथ में है। इसलिए बच्चों को अल्लाह के वास्ते शरीयत के खिलाफ काम करने का हुक्म मत दो। हाँ, उनको बॉर्डर सिखो, बेटा यहाँ तक शरीयत कहती है कि करो, सिखो कि बेटा पूरा का पूरा वक्त अल्लाह की इबादत में नहीं बल्कि माँ बाप का भी हुकूक है बेटा। ऐसा बोलो, मस्जिद जाना को, नमाजिश पढ़ना को, तो नमाजी बन गया, हमारा ख्याल नहीं कर रहा है, इतना बोल दिया तो उसे नफरत आ जाती है, अब नमाजी छोड़ देता, ऐसा छोड़ता कि अब फिर मस्जिद पलट को देखता नहीं, उसका पूरा का पूरा गुनाह तुम्हारे ऊपर आ जाता। इसलिए हदीस में है कि अच्छे काम करे तो माँ बाप को सवाब जाता है, बच्चे बुरा काम करे तो माँ बाप को गुनाह जाता है। इसलिए कोशिश करना है। बच्चों के हकूक़ के बारे में सुनकर ख़वातीन औरतें ये ना समझ बैठे हैं कि हज़रत साहब ने माँ बाप का इतना रुतबा बता दिया है, लिहाजा अब हमारे शौहर हमारे हाथों से निकल जाएंगे। ऐसी बात नहीं, बल्कि बीवी के हकूक़ अपनी जगह हैं और माँ के हकूक़ अपनी जगह पर हैं। हज़रत कहते हैं कि माँ बाप का हकूक़ बता दिए, इसलिए बच्चे बीवियाँ समझती हैं कि अब बच्चे सब क्या हो जाते हैं, माँ बाप के पीछे लग जाती, हम ना छोड़ डालती। को डरो ना को, माँ बाप का एक हक़ है, बीवी का भी एक हक़ है। माँ बाप की फरमाबरदारी का मतलब ये नहीं होता कि आदमी अपनी बीवी के साथ बुरे अखलाक का मामला करे। माँ बाप की फरमाबरदारी ये नहीं कि माँ बाप को खुद अच्छा देख ले और बीवी के साथ बुरा अखलाक से पेश आए, ये अच्छे अखलाक नहीं माँ बाप। या बीवी के हकूक़ को नज़रअंदाज कर दे,
اللہ رب العزت نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا الگ حکم دیا ہے، اس لیے میدان حشر میں سب سے پہلے حساب کس کا لیا جائے گا؟ ایک شوہر کو پوچھا جائے گا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا تھا، ایک بیوی سے پوچھا جائے گا کہ تو اپنے شوہر کے ساتھ کیسی تھی۔ سب سے پہلے یہ، اس لیے کہ سب سے پہلا رشتہ یہ جنت میں، اور جنت میں یہ رشتہ رہتا، ماں باپ کا رشتہ ختم، بھائیاں بھانا کا رشتہ ختم، بیٹی باپ کا رشتہ ختم، پورے رشتے ختم، چاچا پھوپھو خالہ ماموں سب ختم، صرف ایک ہی رشتہ میاں بیوی کا، صرف ایک ہی رشتہ میاں بیوی کا جنت میں شروع ہوا اور جنت میں ختم ہوتا، باقی سب رشتے ختم ہو جاتے ہیں، دنیا میں شروع ہوئے دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اتنا بہترین رشتہ، اس لیے شیطان اسے توڑنے کی بار بار کوشش کرتا۔ میں اس لیے بولتا ہوں کہ جب بھی لڑائی ہو جانی دونوں میں سے ایک تو ٹھنڈے ہو جاؤ، دو بھی گرم ہو جاؤ، مسئلہ بگڑ جاتا، ٹھنڈے ہو جاؤ۔ جب بھی شوہر نافرمان ہے نہیں، گنہگار ہے نہیں، گھمنڈ والا ہے نہیں، مارنے والا ہے نہیں، پیٹنے والا نہیں، گالیاں دے، 2 رکعت اس کے لیے پڑھو کہ اللہ میرے شوہر کو کسی بھی طرح بچا لے۔ پورے تعویذاں کا یہ کر لیتی، پورے دوائیاں کا کر لیتی، ادھر ادھر جا کر جاتی، پوری دنیا پھر لے کر جاتی، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ 2 رکعت اسی نیت سے پڑھو کہ اللہ میرے شوہر کو فرما بردار بنا دے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اسے پابندی سے 10 منٹ تمہیں روزانہ نکال کو پابندی سے 1-2 رکعت پڑھ کو تھوڑی دیر رو کو دعا کرے تو شوہر خود تمہارا مطیع و فرما بردار ہو جاتا۔ کیا کی دعائیں پوچھتے رہتی، شوہر ہمارے قابو میں آ جانا تو کیا کرنا، ویسے دعائیں رہتے تو آج پورے بیویاں قابو میں کر لیتے نہیں، ہمیں مجبوراً بولنا پڑتا ہے یا وضو پڑھو، تھکے کے نیچے چاقو رکھو، تھکے کے نیچے قیدا رکھو، چپکے وہ سب باتیں ہو، تو مطلب کیا، صرف 2 رکعت ان کے لیے نماز پڑھو، انشاءاللہ شوہر بدل جاتا۔ اچھا انسان وہ ہے جو دونوں طرح کے حقوق ادا کرے اور اپنے رب کو بھی راضی کرے۔ سب سے اچھا انسان کون؟ ماں باپ کو بھی خوش رکھتا ہے، بیوی کو بھی خوش رکھتا ہے، یہ سب سے اچھا انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کی خدمت اور اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بدلے ہمیں جنت کا تحفہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا میرے اللہ